کا استقبال ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، صدق الله العظيم۔ عزیزان ملت اور نوجوانان اسلام، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہند راشٹر ہے۔ اس لیے آج کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتی نظر آ رہی ہیں اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ تو کبھی ساکشی مہاراج کی گندی فہم دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا ثابت کرنے کی ناروا کوشش کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی مانگ کا سندور کلچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کھجلا اور روندا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے وفاداری کی ضرورت مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں۔ احسان فراموش و غدار تو تم ہو کہ تمہیں آزادی کے پرسکون فضائیں ہم نے دی ہیں۔ آؤ اور دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریز کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ شیر دل انسان، خدا طرز انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کیا جائے۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا۔ رب کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو سواروں کی خانوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ علماء کو دیکھتے انگاروں میں ڈالا گیا، ان کو بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں تم صرف ایک بار یوں کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ کی آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن رب کی قسم، سارے علماء آگ میں پک گئے لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ عزیزان ملت، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر یوں کہوں کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ الغرض مختصر یہ کہ اگر علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارے ساتھ کا ظلم ستم ہو رہا ہے، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعصب پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، ان آزادی کا نام لینے والوں سے، کیا بتاؤ آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدد پر حملہ کرے؟ کیا بتاؤ آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدد پر پابندی لگائے؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے ہمیں دہشت گرد قرار دے؟ تو یاد رکھیے، ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے اور آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں آزادی چاہیے، رب کے نظام کی آزادی، صحابہ کے دستور کی آزادی، نبی کے دستور کی آزادی۔ اپنے اجداد کو ہم کبھی بدنام نہیں ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو ہم کبھی بدنام نہیں ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر، کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد